حسبي الله لا إله إلا هو عليه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل انسان اکثر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی لگا رہے. انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اس لیے حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی وقفہ اپنی مرضی سے گزارے. انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے. جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی چراغ صبح ہے. کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے. انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے. ایک اپنی من مرضی کی، اپنی عقل کی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی دکھ والی، تکلیف والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی. اور ایک زندگی اللہ کے حکم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی. اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سکھ سکون والی زندگی گزارے، اطمینان والی زندگی گزارے. اس کے لیے اس کو اپنے دشمنوں کو پہلے پہچاننا چاہیے. جب بندہ اپنے دشمنوں کو فتح کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے آسان، سکون اور اطمینان والی زندگی. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور پھر اس نے قسمیں کھا کے کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے انسانوں کے پاس آؤں گا. اور عورتوں کے پاس تو بہت شتنگڑے شیطان آتے ہیں جو بہت خطرناک شیطان ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں سب سے آخری صورت شیطان سے بچنے کے لیے نازل کی. الذی یوسوس فی صدور الناس. دیکھ لیں ہم نے کتنے لوگوں پر تجربہ کیا ہے، خود بھی تجربہ کیا ہے کہ جو اس آیت کو پابندی سے پڑھے گی اللہ تعالیٰ وسوسوں سے اس کی جان چھڑا دے گا. سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. کہہ دو کہ اے میرے رب میں ہر قسم کے شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی نہ آئے. تو جو بچی صبح شام 40 دفعہ اس کو پڑھ لے یا نماز سے پہلے 40 دفعہ پڑھ لے تو اس کو بہت تھوڑے وسوسے آئیں گے نماز میں اور اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا. اس کو اللہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق نصیب ہو جائے گا. تو اس کا کم از کم 10 دن تجربہ کر کے دیکھیں کہ 40 دفعہ یا جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں اس کو پڑھیں تو شیطانوں کے وسوسے آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ دوسرا سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں. سورہ ناس پابندی سے پڑھیں گے تو اس سے بھی وسوسوں سے جان چھوٹتی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کل کہو، پڑھو، اس بات کو کہو اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ ہمیں خناس کے وسوسوں سے یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. تو نماز میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کو خناس کہتے ہیں اور یہ بڑا شیطان ہوتا ہے. تو اس لیے اس سورت کو بھی اور دوسری دعا کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں گی، اس سے شیطانوں کے وسوسوں سے بچاؤ ہو جائے. اور دوسرا صحیح سنت کے مطابق غسل کریں گی، اس سے بھی وسوسوں کی بیماری کم ہو جاتی ہے. اسی طرح وضو کو سنت کے مطابق اعوذ باللہ بسم اللہ کلمہ پڑھ کے اور
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اور آخر پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ 100 نمبر والا صحیح رجوع اللہ والا وضو کر کے نماز پڑھیں گی تو اتنا زیادہ آپ کو نماز میں وسوسے تھوڑے آئیں گے اور نماز میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اسی طرح وسوسوں کو روک کے لیے فرض سنت کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ تہجد کے نوافل پابندی سے پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی بھی وسوسوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے دعا مانگے کہ شیطان آپ کے کتوں میں سے کتا ہے، یا اللہ تو ہی اس کو روک سکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اب اس سے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے، حالانکہ نبی کا نفس تو پاک باز ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر بھی وہ نفس کی مکاری سے ڈر رہے ہیں۔ اور ہمارے نفس تو بگڑے ہوئے، کبھی جھوٹ بول دیتی ہیں، کبھی بچیاں غصے میں آ جاتی ہیں، کبھی مدرسے میں لڑائی کرتی ہیں، کبھی بڑے اخلاص سے استاد کی غیبت کرتی ہیں، کبھی پرنسپل کی غیبت کرتی ہیں۔ عجیب حال ہے۔ ہمارا اپنا بھی مدرسہ ہے، اس میں بھی یہی شکوہ ہے کہ جی ہمیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، ہمیں غصہ بہت آتا ہے۔ آپ غصے کے لیے یہ آیت کو نماز میں بھی پڑھیں، چلتی پھرتی بھی پڑھیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہمارے حضرت نے میسج بھیجا تھا کہ بھئی اس دور کے ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ یا اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر رہی ہوں، جسم جان ایمان گھر والوں کو سب کو یا اللہ تیرے سپرد کر رہی ہوں، بے شک تو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو اگر اس کو پڑھا جائے، یہ ہمارا انٹرنیشنل وظیفہ ہے، جو پوچھے ہم ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنا جسم جان ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے فرعون کی قوم کی نسل میں سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، رجل مومن یکتم ایمانہ، تو اس نے فرعون کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا اور آخر پہ اس نے یہ دعا پڑھی، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں، حق سچ کہا ہے، قیامت کے دن تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ اور یہ ایسی زبردست دعا ہے، اس دعا نے ان کو بڑے بڑے فرعونیوں بدماشوں سے بچا لیا۔ اللہ نے بشارت سنائی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے ان کے مکروں سے، ان کے فتنوں سے اس مرد مومن کو بچا لیا۔ تو آج بھی ہم اگر یہ دعا پڑھیں تو نفس کے فتنے، شیطان کے فتنے، رشتہ داروں کے فتنے، موبائل کے فتنوں، سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ باوضو رہنے کی مشق کریں، 100 دفعہ استغفار کرنے کی مشق کریں، درود شریف پڑھنے کی مشق کریں۔ یہ جو ہمارے نقشبندیہ مجددیہ جو وظائف ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں لاکھوں لوگوں کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اور عورتوں کے دل تو بہت نرم ہوتے، چند دن آپ پابندی سے یہ وظائف کریں گی اور مراقبہ کریں گی، آپ کا دل دماغ بدل جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کا دل جاری ہو جائے اللہ اللہ کے ساتھ، اس کو وسوسے آنے بند ہو جاتے۔ تو کوشش کریں کہ ذکر فکر کریں، مراقبہ کریں، اس سے آپ کا دل جاری ہو گیا تو بس وسوسے پھر اندر نہیں آ سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ مختلف خاندانوں سے آپ آئی ہوئی ہیں تو عورتیں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بغض حسد آ جاتا ہے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں حسد بغض آ گیا تو لیلۃ القدر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اندر سے بغض حسد نکال دیں۔ یہ کیسے نکلے گا؟ کہ یہ سوچیں کہ اگر کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، جو بھی دیا اللہ نے دیا، جب اللہ نے دیا ہے تو میں کیسے حسد کروں؟ اللہ ایک بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو میں جلوں کہ اس کو اللہ نے کیوں دیا ہے، تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ تو اس لیے کبھی کسی سے
جیلس نہ ہوں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں. اگر اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن آپ کا بہت کچھ بگڑ جائے گا، کیونکہ حسد والا بغض والا کا سینہ جو ہے نا، دل جو ہے یہ پریشان رہے گا. تو اس لیے یہ دل میں ہمیشہ رکھیں کہ اللہ نے اس کو اگر کچھ دیا ہے یا اللہ اس کو اور زیادہ دے دے اور مجھے بھی اس کے صدقے عطا فرما دے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ بغض، حسد، کینہ یہ دلوں سے نکل جائے گا. سب سے زیادہ بندہ پریشان اسی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی حسد کرے گا، کبھی بغض کرے گا، کبھی دوسروں کی چیز دیکھ کے جلے گا. حتیٰ کہ عورتیں تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عورتیں شادی پہ جاتے ہیں، کپڑا لیتی ہیں، سلاتی ہیں، دھوتی ہیں چھپا کے، تاکہ شادی میں جا کے سب کے سامنے دکھاؤں گی کہ دیکھو میں کیسی حور پری بن کے آئی. لوگ پوچھیں گے کہاں سے کپڑا لیا، کتنے کا لیا، تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی ایسا لیں گی. بس یہی مقابلہ ہوتا رہتا ہے جوتوں کا، کپڑوں کا، کیونکہ آپ عالمات بن رہی ہیں، آپ دوسری عورتوں سے علیحدہ ہیں. آپ کو یہ ریا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ریا دکھاوا کریں گی تو آپ کی نماز کی حضوری ختم ہو جائے، آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں پسند کرتے. اس لیے علماء کے بارے میں کیا کہا؟ منافقوں کی یہ نشانی بتائی کہ یراؤن الناس لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ ریا دکھاوا کرتے ہیں اور نماز میں بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا اور علم عالمہ ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو گئی. ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے اس کے کانوں اور دل پہ مہر لگا دی ہے. وعلی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ چڑھا دیا ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اس لیے عالمات کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد کی پابندی کریں، معمولات کی پابندی کریں، اور نہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل و صورت بنا کے اللہ سے دعا کریں. اگر آپ کو رونا آ گیا اور رونے جیسی شکل و صورت بنا لی تو بس اس پہ بھی کام بن جاتا ہے. آج لوگ جدھر جائیں لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا کورونا رونے سے دور ہو سکتا ہے، رونے کے علاوہ یہ نہیں دور ہو سکتا. اب دیکھو ہم بچپن میں چھوٹے بچے تھے، ہمیں نہ بولنا آتا تھا نہ کچھ آتا تھا، بس رونا آتا تھا. رونا آنے سے ہمارے کام ہوتے تھے. رو پڑے، ماں نے کہا اس کو دودھ دو، رو پڑے اس کو نیند آئیے، رو پڑے تو اس کے پیٹ میں درد ہے اس کو دوائی لے کے دو. جب سے ہم رونا بھولے ہیں تو ہمارے سارے کام پھنس گئے. آج بھی ہم رونا سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائیں گے. اور عورتوں کے لیے تو رونا بڑا آسان ہوتا ہے، مردوں کو رلانا بڑا مشکل کام. وہاں ہم مدرسے میں عورتوں کو رلانا ہو تو بڑا آسان ہے. ہمیں ایسے گور آتے ہیں. ابھی تو میں تھکا ہوا ہوں تو اس لیے میں خود بھی نہیں رونا چاہتا، اس وقت میں سونا چاہتا ہوں. نہیں تو عورتوں کو رلانا بڑا آسان کام ہے، کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ پہلے ہی مرنے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی. اگر ان کو موت، قبر، آخرت، میدان حشر، اللہ کے سامنے پیشی کا تذکرہ کریں تو پھر یہ رو پڑتی. اگر کوئی پتھر دل ہے نہیں روتی تو اس کو موت کا مراقبہ کروا دو. آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ میں مر گئی ہوں، جو ہے مجھے اب نہلا رہے ہیں، اب کفن پہنا رہے ہیں، اب اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اب جنازہ پڑھا رہے ہیں، اب میرا جنازہ قبر کے پاس پڑا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے اور مٹی اڑ رہی ہے، اب جو ہے محرم مردوں نے قبر میں رکھ دیا، اب اینٹیں بند کر دی، اندھیرا ہے، سانپ بچھو آ گئے تو بس وہیں رونے لگ جاتی ہیں. تو اس لیے آپ کوشش کریں خود موت کا مراقبہ کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں اور آنسو نکل آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے ایک آنسو نکل جائے، وہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹا ہو، پھر بھی اللہ اس کو معاف فرما دیتا. اس لیے رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں. علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، رونے جیسا منہ ہی بنا لو. اگر ہے آنسو خفا، اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے. بس یہ گر ہے. ہم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، شہر ہیں ایبٹ آباد میں، چلاسی بابا، اس کے پاس گئے تو انہوں نے ہم نے کہا کوئی وصیت کرے، نصیحت. انہوں نے کہا بھئی رونا سیکھ لو
جس نے اللہ کے آگے رونا دھونا سیکھ لیا، یہ رونا اللہ، یہ آہو زاری اللہ پر زوری ہے، کہ یعنی جو بندہ آہو زاری کرتا ہے اللہ اس کو ضرور معاف کر دیتے، تو وہی رونے والی شکل بنا لو، اس سے بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس وقت ہم سچے دل سے توبہ معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے آگے رونے والی شکل بنا کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف فرما دے اور کمیاں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اور یاد رکھیں بچیاں، شادیوں سے پہلے پہلے آپ اپنی جنت بنا سکتی، شادیوں کے بعد ساس سسر بچے خاوند دیور تے نندے تو ایک فوج آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے اور آپ کو نیک نہیں بننے دیتی۔ یہی مدرسے میں 6 سال آپ کی جنت ہے، اگر اس 6 سال میں آپ نے جنت بنا لی تو آگے کام آسان ہے۔ اگر اس سال کو 6 سال آپ نے ضائع کر دیے باتیں کر کر کے، غیبتیں کر کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، پھر آگے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے سچی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہیں اسی دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگ جائے، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوقیہ نظارے نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ تو ساری بچیاں توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ بیعت آپ لوگوں کی مولانا اسرار صاحب سے ہی ہوگی، یہ مقامی خلفہ ہے، کیونکہ نہ میں رابطہ رکھ سکتا ہوں، نہ رابطہ میرے سے رکھنا آسان ہے، کیونکہ میں فون بھی بند رکھتا ہوں، تو میں برکت کے لیے توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں۔ باقی مولانا اسرار صاحب کے ساتھ یہاں کی بچیاں رابطہ رکھیں، اور مولانا عبدالواسع اپنی بچیوں سے رابطہ رکھ کے جو ہے تقویٰ کے ساتھ ان کو ذکر و سلوک میں بھی آگے چلائیں۔ اگر کسی کی کیفیت اچھی ہے وہ خط لکھ کے دے تو آگے سبق بھی عنایت کر دیں، اور تہجد میں ان کے لیے بھی روئیں، اپنے لیے بھی روئیں۔ میں تو آج کل بچیوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ابا نہیں آپ بخشوا سکتی، ویسے تو آپ کو اتنا رونا آتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بخشواتی اللہ سے؟ ویسے تو تم کہتے ابو جان کہ یہ ابا ہیں کیونکہ یہ روحانی والد ہوتے ہیں، تو چلیں اپنی بخشش نہیں کرواتی تو شیخ کی تو بخشش کرواؤ نا، اس کے لیے تو روئیں دھوئیں نا کہ یا اللہ میرے شیخ کو معاف کر دیں، میرے استاد کو معاف کر دیں، یہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمارے اوپر محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بڑی امید ہوتی ہے کہ عورتیں جب رونے لگ جاتی ہیں بڑے بڑے پتھر دلوں کو ترس آ جاتا ہے، تو جب اتنی بچیاں روئیں گی کسی کے لیے تو اللہ کو بھی ترس آ جائے گا۔ تو اس لیے بچیوں کو اپنے جو روحانی والد شیخ اور محتمم کے لیے رونا چاہیے، ہمیں بھی ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ بھئی ہم تو بڑے خطرے میں ہیں جی، لوگ پتہ نہیں کہ حضرت کرتے ہیں اور آگے پکڑے گئے تو کیا بنے گا۔ تو اس لیے تمام بچیوں سے استادوں سے درخواست ہے کہ ہماری بخشش کی دعا کریں، ہم ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے۔ قیامت کا دن ہوگا، اگر شیخ کو ان بچیوں کے سامنے ننگا کر کے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو بہت مشکل میں ہم پڑ جائیں گے۔ اسی لیے ہم آپ کے لیے رونے والی شکل بنا کے دعا کرتے ہیں، آپ ہماری روحانی بیٹیاں، آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوف و خشیت کے صدقے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں۔ تو رونے والی شکل بنا کے سب آج سچی توبہ کر لیں کہ یہ نیت کر لیں میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گی، اللہ میرے سے راضی ہوگی، میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، میں سچی نبی کی محبت اور عشق اور اتباع سنت پیدا کروں گی۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو رونے والی شکل بنا کے ساری بچیاں سچی توبہ کریں، معلمات بھی توبہ کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ پیچھے پڑھتی جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے آپ سچے دل سے توبہ طائب ہوئی ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ میں داخل ہوئی ہیں۔ اب چند آسان سے وظائف پڑھیں، اس سے آپ کو زندگی میں سکون ملے گا۔ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی مشق کریں، دوسرا بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے تو سوچیں کہ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، شروع میں نہیں کرے گا، پھر آہستہ آہستہ کرے گا۔ اسی طرح مراقبہ کریں، 10-15 منٹ صبح و شام جب بھی موقع ملے، باتیں کرنے کی بجائے مراقبہ کریں، سونے سے پہلے مراقبہ کریں، اور مراقبے کی نیت سے سونے کی کوشش کریں تو اس سے اللہ بڑا خاص فضل کرتا ہے۔ اسی طرح 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ مشکل ہو، پڑھائی ہے تو 40 دفعہ استغفار اور درود شریف پڑھ لیں، ایک پارہ آدھا پارہ تلاوت کریں، اور تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح رابطہ رکھیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ یا 15-20 دن کے بعد اپنے خط میں اپنی کیفیات لکھیں تو انشاءاللہ اس سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ یہ سارے وظائف ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس میں لکھے ہوئے پر تاثیر وظائف، بڑی تفصیل سے لکھے، اس کو لے کے پڑھیں۔ اسی طرح 3 دن کی برکات ہیں، اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور کتابوں میں بھی یہ معمولات لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے نئی اصلاحی تربیتی کتابیں چھاپی ہیں۔ ہماری خانقاہ کا مقصد ہے دل بیدار کرنا، دین کی دعوت کا درد سیکھنا اور جنتیوں والی صفات، مقاصد زندگی کے نام سے۔ اسی طرح یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ، آج کل لوگوں کے پاس ٹائم ہے بہت کم ہے، تو شارٹ کٹ طریقے، اور ایک خاص کتاب لکھی ہے کہ کالجوں، یونیورسٹیوں، مدرسوں میں عاشق قرآن کیوں نہیں بنتے، تو یہ اس میں بھی علیحدہ باب میں لکھا ہے کہ عشق قرآن کیوں نہیں ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتا۔ تو یہ بچیاں لے کے خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، آگے سے آگے اس تحریری فیض کو پہنچائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ہے جی، کردار، گفتار، رفتار، کتاب، ہر طریقے سے دین کی دعوت دینے کی کوشش۔ آج پر میرے اوپر یہی غلبہ ہے کہ ہر بار بچی دین کی داعیہ ہو، ایک ہفتے بعد تو ضرور ان کو دعوت دینا سیکھیں، کیوں عورتیں باتیں کرنے سے باز آتی نہیں، تو ان کا جو ہے مزاج بدل دیں کہ باتیں تو کرنی ہیں، دین کی بات کریں، دین کی دعوت کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، کیونکہ انہوں نے باتیں کرنے سے باز نہیں آنا۔ تو ہم نے تو یہی طریقہ نکالا ہے کہ ہر بچی کو داعیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مدرسہ دن دگنا رات 1000 گنا ترقی کرتا ہے، اور ان کی زبانوں میں پھر تاثیر بھی ہوتی ہے، کئی ایسے لانے والی بن جائیں اور جو ہے اپنی اللہ کے مقرب متقین بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی، ظلمت، غفلت، سستی دور ہو رہی ہے، تو دل کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ غنیمت سمجھ لیں بل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔
جے میں دیکھا اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، جے تو عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، جے تو فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات ہزار گنا ترقی نصیب فرما، معلمات اور طالبات کو شرح صدر عطا فرما، یا اللہ ان کو تہجد کا رونا نصیب فرما، ذکر فکر کا شوق نصیب فرما، یا اللہ تعلیم کو محنت مجاہدے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہاں سے بچیاں دنیا کے کونے کونے میں ان کے فیضان کو جاری و ساری فرما، یا اللہ مولانا کی جان مال وقت میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم مسکین عاجز مسافر ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے لیے قبول فرما، یا اللہ جتنی محبت سے پشاور کے بچے بچیاں مرد عورتیں اور خصوصاً علماء کرام اس عاجز سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ اس کے صدقے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے بچا دے، یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اور آخر وقت لب پہ ہوں لا الہ